السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ بہجدین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اپنے پروگرام اوجے آواز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور رمضان المبارک کے ساعتوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے، ان سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں ہم سب کی مغفرت اور بخشش فرمائے اور ہم سب کو رمضان المبارک میں ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے تمام عبادات کو قبول فرمائے۔ آمین۔ اسی دعا کے ساتھ چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ جی سامعین، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں ہمارے پروگرام کے بارے میں، ہمارا پروگرام استخارہ سے ریلیٹڈ ہے اور استخارہ کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں اپنی زندگی میں اکثر و بیشتر مسائل کا سامنا رہتا ہے، جس کے لیے ہمیں ایک کسی کامل رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، جن سے استخارہ کروایا جاتا ہے یا مشورہ لیا جاتا ہے ان سے۔ اور استخارہ کا مطلب تو اللہ سے مشورہ ہوتا ہے، اللہ کے نظام سے مشورہ ہوتا ہے اس میں، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے ایک ہمارے لیے خیر شامل ہوتی ہے۔ اس لیے تو سامعین، استخارہ کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے پیر عثمان نقشبندی سرمدی صاحب کو، جن کے بارے میں آپ کو مختصر تعارف ان کا کرواتی چلوں۔ پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ پیر صاحب ہم ان کو عقیدت میں کہتے ہیں، جبکہ یہ تو پیر کہلوانا پسند نہیں کرتے، اور ان کا کہنا ہے کہ علم کی معراج یہی ہے کہ انسان اپنی ذات کی نفی کر کے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور حقیقت کو تہ دل سے تسلیم کرے۔ لیکن ہم ان کو پیر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے استاد محترم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں اور رہنما ہیں۔ تو پیر صاحب الحمدللہ اللہ کے فضل سے روحانی اعتبار سے 8 سے 9 علوم پر گرفت رکھتے ہیں، جن میں ایک علم سات ہے، علم تعبیر ہے، علم لدونی ہے، ذائچہ ہے، صبح کی ہوا میں سانس سے علاج ہے، تصوف ہے، عالم خواب ہے، عالم نیند ہے، مراقبہ ہے، رنگوں سے علاج ہے، جادو اس کی حقیقت، بندش اس کا توڑ جیسے مسائل کا حل، اور تسبیحات اور صدقات سے مسائل کا حل جیسے علوم پر کافی مہارت رکھتے ہیں بفضل تعالی۔ اور ان کا ایک استخارہ 15 سیکنڈ کے نام سے سب سے پہلے پاکستان سے براڈ کاسٹ ہوا تھا اور کئی ممالک تک جو کہ سنا بھی گیا۔ اور ان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ عوام الناس کی خیر خواہی اور ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوئے یہ کسی قسم کی اجرت نہیں لیتے، اور اسی لیے لوگوں کے پرزور اور پرجوش اصرار کی بنا پر ہم نے پھر یہ ایک سیگمنٹ سٹارٹ کیا ہے جس میں عوام الناس کے لیے فی سبیل اللہ استخارہ کیا جاتا ہے اور ان کو ان کے مسائل کا حل بتایا جاتا ہے، الحمدللہ فی سبیل اللہ۔ تو اگر آپ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ اور اپنا مسئلہ لکھ کر آپ سینڈ کر دیں، اور اس کا جواب آپ کو اگلی ایپیسوڈ میں لائیو دیا جائے گا۔ اور جو لوگ اپنے کاروبار سے متعلق پوچھنا چاہتے ہوں ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی کوالیفیکیشن بھی لکھ دیا کرے، اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے اور وقت بہت کم خرچ ہوتا ہے آپ کے لیے استخارہ کرنے میں۔ تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کی طرف۔ پیر صاحب آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز جی کریں۔ بالکل، آپ بسم اللہ کریں۔ جی، سب سے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں ہمارے ساتھ یاسر گجرانوالہ سے، اور انہوں نے اپنی ایج 31 ایئرس مینشن کی ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ میں اٹلی جانا چاہتا ہوں تو کیا مجھے کامیابی ہوگی؟ سب سے پہلے تو بیٹا یہ سامعین کو میری طرف سے بھی بہت بہت سلام، اور وعلیکم ان السلام۔ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمارے پروگرام کو سنا اور بہت سارے کمنٹس کیے۔ تو باقی یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کا بہت بہت احسان ہے، رمضان چل رہا ہے، اس کی برکتیں سمیٹ رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ سامعین اس رمضان کو جتنا بہتر کر سکیں اتنا زیادہ اس کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ آمین آمین سمائے۔ جی، ان کے لیے یاسر صاحب کے لیے اچھا نہیں رہے گا جانا۔ اچھا نہیں رہے گا، ٹھیک جی، ہے۔ اچھا نہیں رہے گا۔ یاسر صاحب، آپ کے لیے اٹلی جانے میں بہتری نہیں ہے، تو آپ اپنے لیے پھر پیر صاحب ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ یہ اس پہ ایفرٹ جاری رکھیں یا اپنے لیے کوئی آلٹرنیٹ آپشن دیکھ لیں؟
2 سال تک تو نظر نہیں آ رہا ان کا باہر جانا. ٹھیک ہے. یاسر صاحب آپ کے لیے بہتر یہ ہے آپ اس کا کوئی آلٹرنیٹ آپشن دیکھ لیں، کیونکہ آپ کے لیے باہر جانے میں، اٹلی جانے میں 2 سال تک کامیابی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے لیے. پیر صاحب امین الرحمان صاحب ہیں ہمارے ساتھ راولپنڈی سے، اور ان کا سوال ہے کہ میں RO واٹر پلانٹ کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو میرے لیے کیسا رہے گا یہ؟ ان کی ایج 43 ایئرس ہے. امین الرحمان، جی آر او واٹر پلانٹ. جی واٹر پلانٹ. جی جی بہت بہترین رہے گا، بہت اچھا رہے گا ماشاءاللہ، بہت برکتوں والا رہے گا. انشاءاللہ. جی امین صاحب آپ کے لیے یہ کام بہت اچھا رہے گا انشاءاللہ. آپ اللہ کا نام لے کر اس کو سٹارٹ کریں، اللہ کے کرم سے آپ کو اس میں اگر یہ بہت کریں، کامیابی اگر ملے یہ گی. شروع کریں تو یہ جمعے والے دن کریں. جی، اور امین صاحب آپ اس کام کا آغاز جب کریں تو جمعے والے دن کریں. اور ان کے لیے بتائیں گے آپ کوئی تسبیح؟ ضرورت نہیں ہے، ماشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت رحمت ہے، ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ ساجدہ دورانی کوئٹہ سے. ان کی عمر ہے 29 سال، اور ان کا سوال یہ ہے کہ میری شادی کب تک ہوگی؟ دورانی، ذرا دوبارہ بولیں، کیا نام بولا آپ نے؟ ساجدہ دورانی ساجدہ کوئٹہ سے. دورانی. جی کم و بیش 2 سال لگ جائیں گے. 2 سال. ٹھیک ہے. جی ساجدہ صاحبہ آپ کا استخارہ میں جو آیا ہے آپ کو 2 سال تک شادی کا عرصہ، آپ کی شادی میں 2 سال تک کا عرصہ درکار ہے. اتنا ٹائم لگ جائے گا آپ کی شادی میں. بالکل بالکل. زرنیش خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے. ان کا سوال ہے کہ اگر میں الیکٹرانکس کا سامان کوئٹہ سے کراچی لے جا کر فروخت کروں تو کیسا رہے گا؟ 53 ایئرس ان کی ایج ہے. اچھا نہیں رہے گا ان کے لیے یہ کام، بہت نقصان دے گا یہ کام. صحیح. تو ان کے لیے آپ سجیسٹ کریں گے کہ ان کے لیے پھر کس کام میں بہتری ہے، ان کو کیا کام کرنا چاہیے؟ ایج 53 ایئرز بولی آپ نے؟ جی ایک منٹ. یہ مال مویشی، لارج اینیمل یا اینیمل اسٹاک کریں ٹھیک ہے. تو یہ بہت بہترین رہے گا ان کے لیے کام، بہت برکتوں ٹھیک ہے. والا رہے گا. لائف اسٹاک بھی کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. زرنیش صاحب آپ کے لیے اس کام میں بہتری نہیں ہے، لیکن اگر آپ لائف سٹاک کا کام کرتے ہیں، مال مویشی کا، اینیملز کا، تو اس میں اللہ کی طرف سے آپ کے لیے بہت رحمت ہوگی اور بہت کامیابی ملے گی آپ کو اس میں انشاءاللہ. عامر گوندل صاحب ہیں ہمارے ساتھ اٹک سے. 25 ایئرس ان کی ایج ہے، اور یہ پولٹری میڈیسن کا بزنس کرنا چاہتے ہیں. تو ان کا سوال ہے کہ میرے لیے یہ کام کیسا رہے گا؟ ماشاءاللہ بہت بہترین رہے گا، بہت اچھا. ٹھیک ہے. جی عامر صاحب آپ کے لیے کام ماشاءاللہ بہت اچھا رہے گا. اللہ کا نام لے کر آپ اس کام کا آغاز کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت کامیابیاں ملیں گی. پیر صاحب افضل صاحب ہیں ہمارے ساتھ USA سے، اور ان کی ایج 37 ایئرس ہے. ان کا سوال ہے کہ مجھے گرین کارڈ 2020 میں مل جانا چاہیے تھا، لیکن کووڈ کی وجہ سے اب تک نہیں ملا، تو مجھے کب تک مل جائے گا؟ نام کیا بولا ہے ان کا؟ افضل. افضل صاحب. جی 37 ایئرس ان کی ایج. جی میں بھی بتاتا ہوں.
کام تو میرے حساب سے ہوا ہوا ہے، لیکن میرے نظام کے مطابق ان کو 2 سال اور لگ جائیں گے. 2 سال تک ویٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو کوئی سجیسٹ کر دیں گے معاملات میں بہتری کے لیے، کچھ پڑھنے کے لیے؟ یہ جمعرات والے دن 3 لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس نیت سے کہ ان کا کام جلد سے جلد ہو جائے. یو ایس اے میں تو وہاں کے ڈالرز کو کنورٹ کر لیں، اتنے پیسے یا کھانا کھلا دیں یا کسی کی مدد کر دیں. یہ 7 ہفتے کر لیں تو بہت بہتری آ جائے گی. اور اس کے بعد بتائیں کہ کیا معاملات کچھ آگے پیچھے پیش رفت ہوئی ہے یا نہیں. ہاں ٹھیک ہے. جی افضل صاحب، آپ کو 2 سال تک کا عرصہ درکار ہوگا اس کام کے لیے. آپ اگر ہر جمعرات والے دن 3 لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور اپنے معاملات میں بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں تو انشاءاللہ بہت بہتر ہو جائے گا. پاک روپیز میں 85 روپیز پر ہیڈ. 85 روپیز پر ہیڈ آ رہا ہے. پر ہیڈ پاک روپیز میں، ٹھیک ہے. پاکستانی اور روپیز میں. اگر یہ 3 لوگوں کو کھلاتے ہیں، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، 85 روپیز ہے، یعنی کہ آدھا $1 بنے گا ان کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آج 184 چل رہا ہے نا، تو آدھا $1 بنے گا. تو اس حساب سے آپ کر لیں. اتنی ہی اماؤنٹ کے برابر آپ اگر صدقہ کر دیتے ہیں یا کسی کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں تو بھی یہ کنسیڈر ہو جائے گا. جی بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اور نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ آصف دایو صاحب. ان کی ایج 29 ایئرس ہے اور ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں. ان کا سوال ہے کہ کیا میرے نصیب میں اولاد ہے؟ کہاں سے ہیں یہ؟ سکھر سے. جی اولاد تو ہے، لیکن یہ علاج کروائیں اور یہ اپنی خوراک میں گرین سبزیاں زیادہ کھائیں، زیادہ سے زیادہ کھائیں. کسی اچھے سے معالج سے رابطہ کریں اور اپنا علاج کروائیں. اولاد ہے ان کی نصیب اللہ کی. ٹھیک ہے. جی آصف صاحب، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے نصیب میں اولاد ہے. آپ کو صرف اپنا علاج کروانے کی ضرورت ہے. آپ کسی اچھے سے معالج سے رابطہ کریں، اپنا علاج کروائیں، آپ سبزیاں کھائیں، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے. اگر یہ اپنی روزانہ انٹیک میں گرین سبزیوں میں کدو یا پیٹھا یا ماڑو کہتے ہیں، پتہ نہیں ان کے سکر میں کیا کہتے ہیں، یہ میلن پھیلی کہتے ہیں، اس میں کھیرا بھی آ جاتا ہے، ٹینڈا بھی آ جاتا ہے، توری بھی آ جاتا ہے. اس طرح کی اگر چیزوں کا رکھیں تو یقین سے میں کہتا ہوں 6-7 مہینے بعد ان کا بیبی والا ایشو اللہ کی مہربانی سے حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی پھر سب نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ شازیہ لاہور سے. 24 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ میں جہاں پر شادی کرنا چاہتی ہوں کیا وہاں پر ہو جائے گی؟ ان کا نام نعمان ہے جن سے یہ شادی کرنا چاہتی ہیں. ان کا مشکل ہے وہاں پر. ٹھیک ہے. اگر ہوا بھی تو 2 سال لگ جائیں گے، لیکن یا ان کی طرف سے انتظار نہیں ہو سکے گا یا ان کی طرف سے انتظار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اگر ہفتے والے دن 3 لوگوں کو کھانا کھلا دیں، چائے پلا دیں. نام ذرا دوبارہ بولیں ان کا. شازیہ. ہاں شازیہ، میں سمجھا آپ نے کہا سادیہ. یہ کھانا 50 روپے صدقہ کر دیں ہفتے والے دن. ٹھیک ہے. تو کچھ نقشے بن جائیں گے ان کی شادی کے، لیکن 2 سال کا عرصہ لگ جائے گا. ٹھیک ہے. جی شازیہ، آپ کے اس میں شادی میں 2 سال تک کا عرصہ لگ جائے گا. آپ اگر ہر ہفتے کو 50 روپے صدقہ کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ 7 ہفتے تک 7 ویک یہ صدقہ کریں. 7 ہفتے تک. ٹھیک ہے.
7 ہفتے تک 50 روپے صدقہ کرنا ہے آپ نے. جی. ضمیر ہے ہمارے ساتھ دینا سے, 37 ایئرس ان کی ایج ہے. یہ کہہ رہی ہیں کہ زمین کا فیصلہ ہمارے حق میں آئے گا یا بھول جائیں, یہ بتا دیں. ان کا کوئی زمین کا ایشو چل رہا ہے. کورٹس میں انہوں نے یہ مینشن نہیں کیا, بس یہ ہے کہ زمین کا ایک مسئلہ چل رہا ہے, تو ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا یا ہم بھول جائیں. بھول تو نہ جائیں, لیکن یہ ہے کہ واقعی ان کے بہت مسئلہ چل رہا ہے اور ان کو 7-8 سال لگ جائیں گے. ٹھیک ہے. 6-7 سال لگ جائیں گے. تین لوگوں کو نا ہفتے والے دن, سیٹرڈے ہفتے والے دن اگر کھانا کھلائیں 10 ویک تک, تو پھر بتائیں کیا معاملات ہیں, کچھ بہتری آئی ہے. اگر آ گئی ہے تو بہترین ہے, اگر تب بھی نہ آئے تو پھر ہم ان کو کوئی تسبیح بھی نکال دیں گے. ٹھیک ہے. جی ضمیر صاحب, آپ انتظار کریں اس معاملے میں, انشاءاللہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا, لیکن اس میں ٹائم لگ جائے گا. 6-7 سال کا عرصہ درکار ہے اس مزید لگ جائے گا. جی مزید لگ جائے گا. آپ اگر ہر ہفتے والے دن 3 لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں اور یہی عمل آپ 10 ہفتے تک کرتے ہیں, تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے بہت آسانی ہو جائے گی, آپ کے لیے بہتری آ جائے گی, کچھ نہ کچھ معاملات سمٹ جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ پاکستان میں زمین کے جو مسائل ہیں نا, زمینوں کے رقبوں کے, وہ دیوانی کیس کہتے ہیں ان کو. دیوانہ ہو جاتا ہے بندہ, کر کے دیوانہ ہو جاتا ہے. تو وہ صحیح بات ہے, وہ تنگ آئے میں, لیکن یہ کریں, صدقہ کریں, انشاءاللہ تعالی کافی بہتری آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. پھر سب سعدیہ ہیں ہمارے ساتھ اسلام آباد سے, اور ان کا سوال یہ ہے کہ جب نظر لگ جائے تو اتارنے کے لیے کیا کریں. نظر کے تو بہت سارے طریقے ہیں نظر اتارنے کے, لیکن ان کے لیے ایسا ہے کہ یہ 3 بار آیت الکرسی اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اپنے پر دم کر لیں تو نظر اتر جائے گی. ٹھیک ہے. جی سعدیہ, آپ 3 بار آیت الکرسی اور 1 بار سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں تو انشاءاللہ نظر اتر جائے گی. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ رابعہ بی بی لاہور سے. ان کا سوال ہے, انہوں نے اپنا مسئلہ جو لکھا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے, گالم گلوچ بہت زیادہ ہے ان کی طرف سے. ان کی دوسری شادی ہے, پہلی شادی میں بھی گالم گلوچ جیسے مسائل تھے اور اب بھی سیم یہی پرابلم ہے. ان کے ہسبینڈ کا نام سہیب ہے. جی سہیب. یہ خاتون جو ہیں یہ زیادہ الجھتی ہیں, اس وجہ سے ان کے مسائل ہے. سعدیہ صاحبہ ہے, یہ الجھتی ہیں, تو ان کے رابعہ نام ہے ان کا. کسی سائیکیٹرسٹ سے یہ اپنا علاج کرائیں تو ان کے 80% جو معاملات ہیں ویسے ہی حل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. جی رابعہ بی بی, آپ کو تھوڑا سا اپنے اندر پیشنس رکھنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا معاملات رابعہ ہے یا سعدیہ؟ جی رابعہ نام ہے ان کا. رابعہ. جی رابعہ. ہاں بالکل. یہ اگر سعدیہ بھی ہوتی تو ان کا یہی تھا, لیکن یہ رابعہ ہے تو یہی ہے اس کا ان کا کہ یہ کسی سائیکیٹرسٹ سے اپنا علاج کرائیں. باقی اگر جمعے والے دن 1 کپ چائے کی عوض صدقہ دے دیں, جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں 30 روپے شاید 1 کپ کا چل رہا ہے, تو اتنے یا چائے پلا دیں یا کسی کو بنا کے پلا دیں, یا اس کی جتنا صدقہ نیت کر لیں دے دیں, تو تب بھی کنسیڈر ہوگا. یہ کر لیں کوئی 7 ہفتے تو کافی بہتری آ جائے گی. اصل میں یہ خاتون جو ہے یہ کافی ایگوسٹک ہے, انا پرست ہے. اگر یہ خود سے چائے بنا کے دیں گی تو یہ ان کی انا میں کافی فرق آئے گا.
ٹھیک نہ ہے کسی جگہ پہ اچھی ہوتی ہے لیکن ہر جگہ پہ اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے ملنا ملنا چاہیے. ٹھیک ہے. جی رابعہ، آپ ہر جمعے والے دن ایک کپ چائے بنا کر صدقہ کر دیا کریں، یا اتنی ہی اماؤنٹ کے برابر آپ صدقہ کر دیں کسی کو، تو آپ کے معاملات میں آپ کے لیے بہتری ہو جائے گی. اور اگر آپ کسی سائیکیٹرسٹ سے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرواتی ہیں تو آپ کے لیے بہتر رہے گا، کافی بہتری آ جائے گی. کیونکہ مسائل زیادہ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں، جی، آپ کے اندر پیشنس کی کمی ہے. ان کو خود بھی پتا ہے کہ یہ غلط ان کی طرف سے ہوتا ہے. میاں ان کے ٹھیک ہے وہ غلط کرتے ہیں، ان کو گالم گلوچ نہیں کرنا چاہیے، لیکن غلط ان کی طرف سے ہوتا ہے اور ان کو اندازہ ہے کہ یہ کام ان کی طرف سے زیادہ خراب ہوتا ہے. کوئی بات ٹھیک نہیں، ہر انسان میں کچھ نہ کچھ خطائیں اور آسانیاں اور مسائل ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا زیادہ ہو گیا تو ان کو خود بھی سمجھنا چاہیے کہ کیا مطلب پہلے بولیں، پھر پہلے دھولیں پھر بولیں. ٹھیک ہے. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ شاہد اقبال، بحریہ ٹاؤن سے ہے. ان کے مالی حالات کچھ بہتر نہیں ہیں تو استخارہ کر کے بتا دیں. ان کا کام چلتے ہوئے بند ہو گیا ہے. شاہد اقبال، جی شاہد اقبال. ملکی حالات کی وجہ سے ویسے نہیں بند ہو گیا، ملکی حالات کی وجہ سے ان کو اس طرح کے مسائل کا بہتری آ جائے گی، 1.5 مہینے تک آ جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ پارٹیسپینٹ ہے ہمارے ساتھ زاہدہ فرام ٹیکسلا، اور ان کا سوال یہ ہے کہ میاں بیوی میں محبت کے لیے کوئی عمل بتا دیں. مطلب کہ کس طرح کی محبت؟ یعنی کہ سب سے پہلے تو میاں بیوی آپس میں عہد کریں نا کہ کبھی بھی کوئی بات کریں تو کوئی ناگوار بات ہو تو آپس میں ہی بیٹھ کے حل کریں. سب سے پہلے تو یہ عہد کریں، ایگریمنٹ کریں آپس میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میاں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی منقوہ اپنی بیوی کوئی کام کریں، ان کی تعریف کر دیں، ان کی دل جوئی کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کی جو بیوی ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی میاں کی وہ بات جو ان کو بہت اچھی لگتی ہے اس کو بار بار کریں. ٹھیک ہے. تو یا رؤوفو ایک اسم الحسنہ ہے، اگر یہ خاتون 313 بار پڑھ لیتی ہیں تو انتہا کی محبت ہو جائے گی. ٹھیک ہے. انتہا کی محبت، یا رؤوف 313 بار. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کچھ عرصے بعد کہنا جی کہ اتنی محبت نہیں چاہیے، تھوڑا سا کم کر دیں. ہاں جی، 313 بار پڑھیں لیکن ہر چیز کو نا بیلنس کر کے. ٹھیک ہے. تو کیا یہ تمام بیویاں کر سکتی ہیں، یہ صرف انہی کے لیے ہے یہ؟ ان کے نام کے ساتھ یا رؤوف آ رہا ہے ویسے. ٹھیک ہے. اچھا، نام کے ساتھ، ہر انسان کا نام کے ساتھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اگلی بار آپ یہ کیپشن لگا دیں کہ بیویوں کی محبت اور میاں بیوی کی محبت کے لیے پوچھ لیں اپنا نام، ایج، جگہ کا نام ضرور مینشن کریں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے نیکسٹ جو آنے والی ہے ایپیسوڈ ہے اس میں ہم اس پہ بات کر لیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کا پیر صاحب، آپ نے بہت تحمل مزاجی سے سب کے جوابات دیے ہیں، اور اسپیشل آپ کا اس چیز کے لیے شکریہ کہ آپ ٹائم نکال کر آتے ہیں ہمارے لیے اور عوام الناس نہیں، کے کوئی لیے. ایسی بات نہیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے جزائے خیر عطا کریں. ابھی اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہیں. جی سامعین، امید ہے کہ آپ سب کو جن نے سوالات کیے تھے، آپ سب کو آپ کے سوالات کے جوابات مل گئے ہوں گے. مزید کسی بھی سوال کے لیے، کسی بھی مسئلے کے لیے یا استخارہ کرنے کے لیے آپ کمنٹس میں اپنا نام، اپنے شہر کا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ
مینشن کر دیں، اور جو لوگ اپنے کاروبار سے متعلق استخارہ کروانا چاہتے ہیں وہ اپنی کوالیفیکیشن ضرور مینشن کر دیں. ڈیٹ آف برتھ میں ضروری نہیں ہے کہ ڈیٹ آف برتھ میں مطلب کہ 24 ہے نا، یہ ضروری نہیں ہے کہ اکتوبر، نومبر، دسمبر. اگر 24 سال ہے، ان کو یاد ہے تو 24 بھیج دیں. 25 ہے اندازہ بھی اگر ہے تو تب بھی چلے گا. ایگزیکٹ نہ بھی ہو، کر دیں. ہاں مینشن کر دیں. جی بالکل، ایگزیکٹ نہ بھی ہو تو چلے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے سامعین، آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنے پروگرام کے لیے. آپ سے نیکسٹ پروگرام میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.